بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت۔ سب سے پہلے سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے اپنے نور نظر اور لخت جگر کو دودھ پلایا، پھر یہ شرف صوبیہ کو نصیب ہوا۔ صوبیہ ابو لہب کی کنیز تھی، اس نے ہی سب سے پہلے ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مژدہ سنایا، اور اس نے اپنے متوفی بھائی حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں اسے آزاد کر دیا۔ اپنے بھتیجے کی پیدائش پر اس نے جو اظہار مسرت کیا، اس کا صلہ 14 صدیوں سے اسے مل رہا ہے۔ ہر سوموار کو اس عبدی جہنمی کو ٹھنڈا پانی بھی پینے کو مل جاتا ہے، اور اس کے عذاب میں بھی اس روز کچھ تخفیف کر دی جاتی ہے، اور تا روز حشر ایسا ہوتا رہے گا۔ صوبیہ کے علاوہ اور متعدد خواتین نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی۔ خولہ بنت منظر، ام ایمن، حلیمہ سعدیہ اور بنی سعد کی ایک اور خاتون ان کے علاوہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ یہ شرف حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آیا۔ انہوں نے لگاتار 2 سال تک یہ خدمت انجام دی۔ حضرت عبدالمطلب مرضیہ کی تلاش میں۔ قریش اور دیگر رؤسائے عرب کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے والیوں کے حوالے کرتے تھے۔ حضرت عبدالمطلب بھی ایسی مرضیہ کی تلاش میں تھے تاکہ وہ اپنے جلیل القدر پوتے کو اس کے حوالے کر سکیں۔ صحرا کی کھلی فضا اور پاکیزہ ہوا میں وہ اس کی پرورش بھی کرے، اور جو ہر فصاحت کو بھی آب و تاب بخشے۔ اسی اثناء میں بنی سعد کی چند خواتین بچے لینے کی غرض سے مکہ آئیں۔ بنی سعد کا قبیلہ بنی حوازن کی ایک شاخ تھا جو اپنی عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ ان خواتین میں حلیمہ سعدیہ بھی تھیں، جو اپنے خاوند حارث بن عبد المعزہ کے ساتھ اس مقصد کے لیے مکہ آئی تھیں۔ حضرت حلیمہ اپنا حال سناتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنا حال خود سناتی ہیں۔ فرماتی ہیں، یہ سال قحط اور خشک سالی کا سال تھا۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہ رہا تھا جس پر گزر اوقات کر سکیں۔ میں ایک سبزی مائل رنگ والی گدھی پر سوار ہو کر اپنے قافلے کے ساتھ مکہ شریف آئی۔ ہمارے ساتھ ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی جس میں دودھ کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ میرے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ میرا بچہ بھوک کی وجہ سے ساری رات روتا رہتا، اور ہمیں ایک پل کے لیے بھی سونا نصیب نہ ہوتا۔ نہ میرے پاس اتنا دودھ تھا جس سے وہ سیر ہو سکے، اور نہ ہماری اونٹنی میں دودھ تھا جو ہم اس کو پلا سکتے۔ ہم اس امید پر جی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ احسان فرمائے گا، بارش برسے گی اور خوشحالی کا زمانہ پھر لوٹ آئے گا۔ حضرت حلیمہ مکہ کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں جب گدھی پر سوار ہو کر قافلے کے ساتھ روانہ ہوئی تو وہ مارے بھوک کے قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اس کی وجہ سے سارا قافلہ مصیبت میں تھا۔ نہ ہمیں چھوڑ کر وہ آگے جا سکتے تھے، اور نہ ہی لاغر گدھی چلنے کا نام لیتی تھی۔ بڑی مشکل سے ہم مکہ پہنچے، اور سب نے بچے تلاش کرنے کے لیے گھر گھر چکر لگانے شروع کیے۔ بنی سعد کی عورتیں سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے نونہال کے پاس بھی گئیں، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ یتیم ہے تو وہ واپس لوٹ آئیں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس کا باپ تو ہے نہیں جو ہماری خدمات پر ہمیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دے۔ بیوہ ماں اور بوڑھا دادا ہماری کیا خدمت کرے گا؟ چند دنوں میں ہر عورت کو بچہ مل گیا۔ ایک میں تھی جس کی گود خالی تھی۔ میری غربت، تنگ دستی اور خستہ حالی کو دیکھ کر کوئی خاندان مجھے اپنا بچہ دینے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ آخر میں نے اپنے خاوند کو کہا کہ خدا کی قسم
مجھے یہ پسند نہیں کہ ان کے ساتھ جاؤں اور میرے پاس دودھ پینے والا بچہ نہ ہو۔ خدا کی قسم میں اس بچے کے پاس ضرور جاؤں گی جسے انہوں نے نہیں لیا۔ تو میرے شوہر نے کہا، اس میں کچھ حرج نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے باعث برکت بنا دے۔ پس میں گئی اور اس بچے کو لے لیا۔ حضرت حلیمہ کی حضرت عبدالمطلب سے ملاقات۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں مکہ پہنچی تو مجھے حضرت عبدالمطلب ملے۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں بنی سعد کی ایک خاتون ہوں۔ انہوں نے نام پوچھا تو میں نے بتایا، حلیمہ۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب فرط مسرت سے مسکرانے لگے اور فرمایا، واہ واہ، سعد اور حلم، کیا کہنا! یہ وہ دو خوبیاں ہیں جن میں زمانے بھر کی بلائی اور ابدی عزت ہے۔ پھر فرمایا، میرے ہاں ایک یتیم بچہ ہے، کسی نے اس کے یتیم ہونے کی وجہ سے اسے نہیں لیا۔ تو اس یتیم بچے کو گود لینے کے لیے تیار ہے؟ کیا تو اس کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے تیرا دامن یمن و سعد سے لبریز ہو جائے۔ میں نے اپنے خاوند سے مشورہ کرنے کے لیے اجازت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے خاوند کے دل کو اس گنج گراں مایہ کے ملنے پر فرحت و سرور سے بھر دیا۔ اس نے کہا، حلیمہ، دیر نہ کرو، فوراً جاؤ اور اس بچے کو لے آؤ۔ میں واپس آئی تو حضرت عبدالمطلب کو اپنا منتظر پایا۔ میں نے کہا، وہ بچہ مجھے دے دیجیے، میں اس کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہوں۔ گل قدس کی پتیوں کی زیارت۔ حضرت عبدالمطلب مجھے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر لے گئے۔ سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوش آمدید کہا اور اس کمرے میں لے گئیں جہاں یہ نور نظر لیٹا ہوا تھا، جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ دودھ کی طرح سفید صوف کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، نیچے سبز رنگ کی ریشمی چادر بچھی تھی، آپ اس پر آرام کر رہے تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خوشبو کو پسند فرماتے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے بھی نہایت نفیس خوشبو پھوٹتی تھی، جس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مشام جاں معطر رہتا، جس میں عطر کی خوشبو ہی اتنی نفیس تھی کہ کسی دوسری خوشبو کی ضرورت نہ تھی۔ دنیا کی ساری خوشبوئیں جس میں عطر کے خوشبوئے دل نواز کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھتی تھیں۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا سے بہت سی روایات مروی ہیں۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ اور خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے صبح میلاد کے حوالے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا ایک دلنشین قول یوں نقل کیا ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو 14ویں رات کے چاند کی طرح پایا، جس سے تر و تازہ کستوری کے حلے پھوٹ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے جسم مبارک سے کستوری کی مہک اٹھ رہی تھی، آپ پشت کے بل سوئے ہوئے تھے۔ میں آپ کے معصوم حسن و جمال کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی، مجھ میں یہ جرأت نہ تھی کہ میں آپ کو جگاؤں۔ میں نے اپنا ہاتھ سینہ مبارک پر رکھا تو وہ جانے جاں مسکرانے لگے اور اپنی سرمگی آنکھیں کھولیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں اور آسمان چھو رہے ہیں۔ میں نے بے اختیار دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور آپ کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے خاوند کے پاس لے آئی۔ طہارت و پاکیزگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری صفائی اور پاکیزگی کا بھی خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ نفاست پسندی میں اپنی مثال آپ تھے، اگرچہ جسم اطہر ہر قسم کی آلائش سے پاک تھا اور قدرت نے اس پاکیزگی کا خصوصی اہتمام فرمایا تھا،
تاہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس اور جسم کی ظاہری پاکیزگی کو بھی خصوصی اہمیت دیتے تھے۔ شب میلاد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت بھی ہر طرح کی پاکیزگی اور طہارت کا مظہر بن گیا۔ عام بچوں کے برعکس، جس میں اطہر ہر قسم کی آلائش اور میل کچیل سے پاک تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پاک صاف جنم دیا کہ آپ کے جسم پر کوئی میل نہ تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی سی شان نظافت اللہ کریم نے آج کسی کو عطا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حسن و جمال کے پیکر تھے، وہاں نظافت و طہارت میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ صوفیاء کرام اور دیگر علماء کرام نے ذکر کیا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو دنیا کے آسمان کے فرشتوں نے ندا کی، یہ وہ در یتیم ہے جس کی مثل کی قیمت نہیں پائی جاتی، اس کی رضاعت اور پرورش کا کون کفیل ہوگا؟ پرندوں نے کہا، ہم اس کے کفیل ہوتے ہیں اور اس کی خدمت عظیمہ کو ہم غنیمت جانتے ہیں۔ صحرا کے وحشی جانوروں نے پرندوں سے کہا، اس خدمت کے ساتھ ہم اولیٰ ہیں، آپ کے شرف اور تعظیم کو ہم پائیں گے۔ ان دونوں کی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ زبان قدرت نے یہ ندا کی، اے جمیع مخلوقات! اللہ تعالیٰ نے اپنی سابق حکمت قدیمہ میں یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی حلیمہ حلیم کا شیرخوار ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، جب سب عورتوں کو رضاعت کے لیے بچے مل گئے تو ہمارا کارواں اپنی مسکن کی طرف روانہ ہوا۔ ساری خواتین اپنے نئے بچوں کے ساتھ اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہوئیں۔ میرے پاس وہی گدھی تھی جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتی تھی، جس نے سارے قافلے کو آتے ہوئے پریشان کر دیا تھا۔ میں اپنے فرزند دلبند کے ساتھ اس پر سوار ہوئی، اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی تھی، یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی کہ قافلے کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئیں، وہ گویا چل نہیں رہی تھی بلکہ اڑ رہی تھی۔ قافلے والیاں چیخ اٹھیں، کہنے لگیں، اے ابی ذؤیب کی بیٹی، خدا تیرا بھلا کرے، ہم پر رحم کر اور اپنی گدھی کو آہستہ آہستہ چلا، بھلا یہ تو بتا، یہ وہی پہلے والی گدھی ہے جو قدم اٹھانے سے معذور تھی، اب اسے کہاں سے پر لگ گئے کہ اڑتی چلی جا رہی ہے؟ میں انہیں کہتی، بخدا یہ وہی گدھی ہے، خدا تمہارا بھلا کرے، تم دیکھتی نہیں اس پر کون سوار ہے؟ سواری کا کلام۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میری اونٹنی کو اللہ پاک نے گویائی عطا فرمائی، وہ کہنے لگی، تحقیق میری البتہ بڑی شان ہے، پھر میری بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے گویا دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ضعف کے بعد مجھے قوت و توانائی عطا فرمائی ہے۔ اے بنی سعد کی عورتوں، تم بڑی غفلت میں ہو، تم نہیں جانتی کہ میری پشت پر کون سی ذات سوار ہے، میری پیٹھ پر خیر الانبیاء، سید المرسلین، خیر الاولین والآخرین اور حبیب رب العالمین سوار ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی شان و عظمت کے چرچے اس قدر ہیں کہ علماء کی زبان پر حلیمہ کا نام ہے، دنیا کی زبانوں پر حلیمہ کا نام ہے، نعت خوانوں کے کلام میں حلیمہ کا ذکر ہے، واعظین کے وعظ میں حلیمہ کا ذکر ہے، خطباء کے خطاب میں حلیمہ کا ذکر ہے، تدریس و تعلیم میں حلیمہ کا ذکر ہے، اولیاء کے کلام میں حلیمہ کا ذکر ہے، صحابہ کی باتوں میں حلیمہ کا ذکر ہے، احادیث رسول میں حلیمہ کا ذکر ہے، زبان ملائکہ پر حلیمہ کا ذکر ہے،
تحریر میں حلیمہ کا ذکر ہے، تقریر میں حلیمہ کا ذکر ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب سے ہم آمنہ کے لال کو گھر لائے، ہم رات کو چراغ جلانے کے محتاج نہ رہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا نور چراغ کی روشنی پر غالب تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم بنی سعد کے علاقے میں پہنچے تو میرے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی زمینوں میں بنی سعد کی زمین سے زیادہ قحطناک زمین کوئی نہ ہوگی، لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے، میری بکریاں شام کو باہر سے چر کر گھر آتی تھیں تو دودھ سے بھری ہوتی تھیں، ہم ان کا دودھ دہتے اور پیتے تھے۔ ہماری نسبت دوسروں کی بکریوں سے دودھ کا ایک قطرہ نہیں آتا تھا۔ وہ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ جہاں بنت ابو ذؤیب کا چرواہا بکریاں چراتا ہے تم بھی وہیں چراؤ، پھر بھی ان کی بکریاں شام کو بھوکی لوٹتی تھیں اور دودھ کا ایک قطرہ نہیں دیتی تھیں، اور میری بکریاں شام کو جو واپس آتیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا اور ان میں دودھ بھی کثیر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو برکت حلیمہ سعدیہ کے لیے پیدا فرمائی تھی، اس برکت کی نیکی اللہ ہی کے لیے ہے، جس سے حلیمہ کے اونٹ، بکریاں اور دوسرے جانور کثیر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے حلیمہ سعدیہ کی قدر رفیع ہو گئی اور انہیں اپنی قوم میں عزت اور بزرگی ملی۔ حلیمہ سعدیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جو خیر و برکت ملی اور خوشبختی اور خیر کثیر عطا ہوا، حلیمہ کو ہمیشہ اس کا احساس رہا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو ہماری پریشانیاں ختم ہو گئیں، ہماری مصیبتیں دور ہو گئیں، ہمارے غم غائب ہو گئے، اور پھر ماحول کچھ اس طرح سے بدلا کہ برکتیں ہمارے گھر میں آ گئیں، رحمتیں ہمارے گھر میں آ گئیں، خوشیاں اور اللہ کا کرم ہمارے گھر میں آ گیا، ہماری غربت ختم ہو گئی، بھوک اور افلاس جاتے رہے، تمام مصائب سے چھٹکارا ملتا گیا۔